اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا آمين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے کر رہے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہوں انہوں نے بھی اس ہدایت کو تسلیم کر لیا۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مغفرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص جو نیکی کمائے گا اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں، تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ہم پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پیاری طالبات، یہ آخری رکوع جو ہے یہ بے انتہائی عظیم رکوع ہے، جیسے کہ آپ تمام لوگ بھی جانتے ہیں۔ صحیحین کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص رات کو سوتے وقت اس سورے کی اس رکوع کی دو آخری آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے سمجھو کہ ایک مدافعت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اس کو جو ہے بہت بڑی چیز اس کو ملتی ہے۔ تو اب جو ہم لوگ اس کی تلاوت بھی سماعت کر چکے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ آدمی یہ اس رکوع کو اگر ہم مرکزی مضمون یعنی مین تھیم اگر اس کو دیتے ہیں تو کیا ہے، دعا جو ہے اس رکوع کا مین تھیم ہے، مین سبجیکٹ سمجھیے یا عنوان سمجھیے جو بھی ہے۔ تو اس رکوع کا مین جو ہے اس کا عنوان دعا سے جو ہے اس سورے کا عنوان دیا گیا ہے، اس رکوع کا عنوان دیا گیا ہے۔ تب اس میں دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان جو ہے جب مانگتا ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے تمہیں ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، اور تمہاری ضروریات کی تکمیل کے لیے ہر وقت تمہیں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ قرآن مجید دیکھیے کہ ایک خوبصورت تصور پیش کرتا ہے، جب انسان رات بھر اللہ تعالیٰ سے اگرچہ رات بھر بھی وہ دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو بھی جو ہے وہ صبح اٹھ کر پھر اللہ کے آگے دعائے استغفار کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک کیفیت ایک مومن بندے کی یہ ہوتی ہے، اس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک مومن بندے کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کی عبادت کہا خدا نہیں کر سکتا، رات بھر کے وہ کھڑا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ یہ دعا ہی جو عبادت کہا گیا ہے۔ سورہ المومن کی آخری رکوع کے آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دعا کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو دعا نہیں کرتے وہ استکبار کرتے ہیں۔ یعنی دعا کا اسلام میں بہت بڑا مقام بتایا گیا ہے۔ اب یہ آیت جو اب آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے، اس میں فرمایا گیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ للہ کا مطلب یہ ہے، واللہ بولے تو اللہ کی قسم، للہ بولے تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ لام اور جو لام اللہ کے آگے لگایا گیا ہے للہ، تو یہ کیا ہے، اللہ کے لیے۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیے اس آیت میں آسمانوں کا ذکر الگ کیا ہے، للہ ما فی السماواتی، پھر اس کے بعد والارض کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اس آیت میں آسمانوں کا ذکر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کائنات کے اندر جو آسمانی نظام ہے، اس کے اندر جو فرشتے ہیں، جو حور ہیں، جو غلمان ہیں، جو سمجھیے کہ نظام شمسی ہے، آسمانی جو ملکوتی نظام ہے، وہ نظام بھی اللہ ہی کا ہے، للہ کا مطلب یہ ہے۔ پھر اس کے بعد للہ ما فی السماواتی کا مطلب یہ ہے، ماں کا لفظ کیا ہے قرآن مجید میں، جو عقل نہیں رکھتے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ما فی السماواتی کے بعد والارض، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جیسے سونا ہو، چاندی ہو، پیٹرول ہو، یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پیدا فرمائی ہیں، جو زمین کی رہنے والی ہیں اور جو آسمان کے اندر ہیں، وہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ للہ کا مطلب یہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب یہ دیکھیے کہ انسان اس کے بارے میں اگر دیکھتے ہیں تو سب اللہ ہی کا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس نے بندوں کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات دیے ہیں، مالک نہیں بنایا ہے، کسی چیز کی ملکیت ہمارے لیے نہیں ہے، تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی گھر بناتا ہے تو اس گھر کا مالک اور خالق جو ہے وہی گھر والا کہلاتا نا۔ اب اگر مثال کے طور پر اگر ہم گھر بنا لیتے ہیں تو اس گھر کے مالک ہم بنتے ہیں، اور اس گھر میں چلنے والا نظام ہمارے مطابق کہے کے مطابق چلتا ہے۔ اسی طرح یہ مالک کائنات کا نظام جو مالک جو چلا رہا ہے وہ اسی کے حکم سے چلتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آرتن یعنی استعمال کرنے کے لیے چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ نے حوالے کیا۔ جیسے دیکھیے کہ یہاں پر یہ زمین، یہ آسمان، یہ زمین اور اس کے ساتھ یہ معدنیات، سونا، چاندی، پیٹرولیم، یہ جو بھی چیزیں ہیں، ہمارا گھر، ہمارے بچے، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں، للہ، اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں۔ جیسے ہم کسی کے انتقال پر کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہاں وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی طرف چلا گیا۔ اب مسئلہ نہیں ہے، یعنی ہمارے دلوں کو سکون کے لیے اللہ کے رسول نے یہ سکھایا ہے کہ یہ کہہ لو کہ تمہارے دل اس پر مطمئن ہو جائیں، جس نے پیدا کیا ہے، جو اس کا مالک ہے، جو ملکیت ہے، جو مالک ہے، اسی نے جو اس چیز کو لے لیا۔ اب کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کی ماں ہے، تو جس نے پیدا کیا ہے وہی جو اس کو اپنی طرف بلا لیا ہے۔ تب یہاں پر یہ بات انسانوں کو تسلی کے لیے۔ تو اسی طرح آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ملکیت کا مطلب کیا ہے کہ جو بادشاہت ہو یا زمین میں جو بھی سمجھیے کہ خلافت ہو، ملکیت ہو، اسی کے بارے میں انسان جھگڑ رہا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ للہ ما فی السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ میرا ہی ہے، تمہیں چند دنوں کے لیے میں نے یہاں پر اس لیے بھیجا ہے کہ رتن تمہیں استعمال کرو۔ اپنی مرضی سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، نہ جو ہے اپنی جائیدادوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، سب اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا چاہیے۔ لیکن آج انسان کا رد عمل کیسے بن گیا؟ ویسٹرن کلچر کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، تم بولنے والے کون ہو؟ میرے جسم میں جیسے چاہوں استعمال کر سکتی ہوں، یہ نعرے آج لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو چیز جس کی ہے اسی کے مطابق استعمال کرنا ہے، اسی کے کہے کے مطابق۔ اگر اپنی مرضی کے مطابق اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو سمجھو کہ اس میں ہم سب سے بڑے خائن بن کے رہ جاتے ہیں، خیانت کرنے والے بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یعنی اگر تم کسی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ تو ہمیں اپنے دل پر توجہ دینی چاہیے، ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ہاتھ کہاں باندھا ہے اور ہم کس طرح انگوٹھے سے انگوٹھا ہم لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، یا ہمارے پیر کس طرح ہیں، یہ ایک کیفیت ہے۔ پھر اس کے ساتھ اندرونی کیفیت کیا ہے؟ تقویٰ ہمارے اندر ہے، خلوص ہمارے اندر ہے، صبر کیا ہمارے اندر ہے، صبر شکر کے جذبات کیا ہیں ہمارے اندر۔ کیا اس کیفیت کے ساتھ ہم نے اپنی شخصیت کو جھکا کر کیا ہم اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تصوف کا جو نکلانا، تصوف کا مطلب کیا ہے؟ رہبانیت، یعنی سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف چلا جانا۔ تصوف جو ہے صوف سے نکلا ہے، صوف کا مطلب یہ ہے اون جو ہوتا نا، اون کو جو ہے عربی میں صوف کہتے ہیں۔
یہ اس وقت کے لوگ کیا تھے کہ رہبانیت اختیار کرتے تھے. جیسے آج کے زمانے میں اگر کہا جائے عام الفاظ میں سنیاس جسے بولتے نا، ویراگیم تلگو میں اگر کہا جائے،